ملک بھر میں آج یوم صحافت منایا گیا۔ تعبیر نیوز نیٹ ورک میڈیا گروپ یوم صحافت پر اپنے قلم کے ذریعے مظلوم و محکوم عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے تعبیر میڈیا گروپ کے بانی رکن سینئر صحافی شہید ارشاد مستوئی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ شہید صحافت ارشاد مستوئی کی برسی کے موقع پر ان کی صحافتی خدمات پر دیکھتے ہیں اسپیشل رپورٹ۔ ارشاد مستوئی کی فکری جدوجہد کا آغاز محض 6 برس کی عمر میں ہی ہو چکا تھا، جب اپنے بڑے بھائیوں کی صحبت میں وہ کمیونسٹ پارٹی کی اسکول کے طلباء کے لیے قائم کردہ ذیلی تنظیم ساتھی نونیال سنگت کا رکن بن گیا۔ 7 برس کی عمر میں اس نے کوئٹہ میں یوم مئی کے حوالے سے میر غوث بخش بزنجو کی صدارت میں منعقدہ ایک جلسے میں فیض احمد فیض کی مشہور نظم ہم محنت کش جگ والوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے پڑھی، جس پہ بہت ساری داد وصول کی۔ اس کے بعد 9 برس کی عمر میں آرٹ کونسل کراچی میں منعقدہ ایک تقریب میں بچے اور ہمارے ادیب کے عنوان سے ایک زوردار تقریب کی۔ اس کے انداز خطابت سے متاثر ہو کر صدر مجلس سندھ کے مہمان شاعر شیخ ایاز نے اسٹیج پہ آ کر اس کے گال چوم لیے۔ اگلے روز کے ڈان اخبار نے اپنے ادارے میں لکھا کہ 9 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ جسے ایک ٹیبل پہ کھڑا کر کے اسٹیج پہ لایا گیا، اس نے نہایت زبردست دلائل اور انداز خطابت سے سارا پروگرام اپنے نام کر لیا۔ 14 برس کی عمر میں ارشاد نے اپنے علاقے جیکوباد سے ایک ماہ نامہ منزل کا اجرا کیا، جسے وہ ہاتھ سے لکھتا اور پھر فوٹو اسٹیٹ کر کے شہر بھر میں تقسیم کرتا۔ 1999 میں تعلیم کے سلسلے میں وہ کوئٹہ منتقل ہوا، بلوچستان یونیورسٹی میں بی فارمیسی میں داخلہ لیا۔ کوئٹہ میں اپنے بھائی ڈاکٹر سعید کے ساتھ قیام کے دوران وہ ادبی حلقوں میں بھی خاصا سرگرم رہا، یہیں سے اسے صحافت کا شوق چڑھا۔ عملی صحافت کا آغاز اس نے 2003 روزنامہ بلوچستان نیوز میں پروف ریڈنگ اور سب ایڈیٹنگ سے کیا۔ روزنامہ مشرق کے ادبی صفحے کا انچارج رہا۔ حیدرآباد سے شائع ہونے والے سندھی روزنامہ ہلچل کا کوئٹہ میں بیورو چیف رہا۔ سرائکی چینل روہی کے لیے کوئٹہ سے کام کیا۔ آن لائن انٹرنیشنل نیوز نیٹ ورک سے بطور رپورٹر وابستہ ہوا۔ اس دوران ایکسپریس نیوز کے لیے بھی رپورٹنگ کی۔ 2010 میں اسے آن لائن کا بیورو چیف بنا دیا گیا۔ 2013 سے جزوی طور پر ARY نیوز کے اسائنمنٹ ایڈیٹر کے بطور بھی کام کیا۔ اس کے سخت محنتی رویے کے باعث ہی اس نے محض 10 برس کے قلیل عرصے میں صحافتی حلقوں میں نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ 2014 میں ہونے والے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے انتخابات میں اسے صوبائی جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا۔ 2009 میں گوادر میں NFC ایوارڈ کے سلسلے میں ہونے والی تقریب کی رپورٹنگ کے لیے جانا ہوا تو ہوٹل میں قیام کے دوران سگریٹ پھینکنے کے لیے ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا تو ہاتھ 11,000 ٹرانسمیشن لائن سے ٹکرا گیا، جس سے اس کا چہرہ اور ہاتھ بری طرح جھلس گئے۔ اس حادثے میں اس کا دایاں ہاتھ ضائع ہو گیا، لیکن ارشاد نے ہمت نہ ہاری اور بائیں ہاتھ سے لکھتا اور کمپیوٹر پہ کمپوزنگ کا کام شروع کر دیا۔ 2010 میں کوئٹہ کے لیاقت بازار میں ہونے والے بم دھماکے میں بھی اس کے سر پہ شدید چوٹیں آئیں اور متعدد ٹانکے لگائے گئے۔ 28 اگست 2014 کی شام وہ کبیر بلڈنگ میں واقع اپنے دفتر میں پیشے ورانہ ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا کہ دفتر میں گھس کر اسے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جس سے ارشاد مستوئی اور اس کے 2 ساتھی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ارشاد نے سوگواروں میں سینکڑوں ساتھیوں اور خاندان کے کئی افراد کے علاوہ ایک بیوہ اور 3 بچے چھوڑے، جن میں سے اس کی شہادت کے وقت بڑی بیٹی کی عمر 4 سال، چھوٹی کی 2 سال، جبکہ بیٹا محض 8 ماہ کا تھا۔ اس کے علاوہ نوجوان شہید صحافی ارشاد مستوئی کی خدمات کا اعتراف عالمی صحافتی ادارے میوزیم نے کر لیا۔ یہ عالمی ادارہ 1873 سے شہید ہونے والے صحافیوں کے قوائف جمع کر رہا ہے۔ ارشاد مستوئی عالمی سطح پر شناخت ہونے والے بلوچستان کے اولین صحافی قرار۔ بلوچستان کے صحافتی اور ادبی حلقوں نے شہید ارشاد مستوئی کی خدمات کے اعتراف میں سال 2015 میں سے پہلا آن لائن میگزین حال احوال کا اجرا کیا، جو تاحال جاری ہے۔